अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर रिंचर। नाजरीन इकराम, कुछ अहम खबरें हैं, जरूरी समझते हैं आपके सामने रखें। ताज़ा तरीन जो खबर है वो ये है कि चतराल के इलाके कैलाश में दहशतगर्दों ने बड़ी तादाद में जदीद असलहे के साथ पाक फौज की 2 चौकियों पर हमला किया है, जिसमें तकरीबन अब तक की जो खबर के मुताबिक 4 जवान शहीद हो चुके हैं और जवाबी हमले में 12 दहशतगर्द मारे गए हैं। इसकी तफसील भी बताएंगे और कुछ बैकग्राउंड है इसकी, वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा चौधरी परवेज इलाही ने भी आज सहाफी के सवाल पर दबंग जवाब दिया है। वो बेशक उम्र में उनकी उम्र काफी है, एज है, लेकिन जवाब उन्होंने जवानों वाला दिया है। जो अब तक के बड़े बड़े ऐसे जवाब न दे सके वो जवाब परवेज इलाही साहब ने दी है। इसके अलावा इमरान खान के हवाले से, जो कि जेल में हैं, उनके हवाले से ये खबरें थी हुकूमती जराए की कि उनको अब वो तमाम फैसिलिटीज मुहैया कर दी गई है जेल में, जो एक वजीर आजम को दी जाती है। लेकिन उसका इमरान खान के जो वकील हैं उन्होंने, अफजल मुरवत साहब, उन्होंने उसकी यानी आप यूं समझ लें उस बयान का एक ऑपरेशन कर दिया है और हकीकत दुनिया के सामने लाया है कि जो हुकूमती बयान है इमरान खान के हवाले से वो क्या है और हकाइक क्या है। इसके अलावा इमरान रियाज खान साहब, एंकर पर्सन मारूफ व मशहूर, 118-19 दिन हो गए हैं वो गायब हैं, लापता हैं, या अगवा किए गए हैं या लापता करा दिए गए हैं। जो भी है, अब उनके हवाले से उम्मीद की किरण फूटी है, एक खुशी की लहर मिलियंस उनके फॉलोअर्स को मिली है, चूंकि अब अदालत के कमरे में उनके वालिद को नामालूम कॉल आती है, जिसके बाद एक खुशी की खबर इनके हवाले से सामने आती है। तो वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले पाक फौज के हवाले से बताएंगे कि जो खबरी जराया है उसके मुताबिक चतराल के पाक अफगान सरहद के इलाके चतराल में कैलाश के मकाम पर दहशतगर्दों ने जदीद असलहे के साथ पाक फौज के 2 चौकियों पर हमला कर देते हैं। फायरिंग का तबादला होता है, जिसके बाद 4 पाक फौज के जवान शहीद होते हैं और 12 दहशतगर्द मारे गए हैं। कई जख्मियों की भी इतलात है। लिहाजा ISPR का कहना है कि नूरिस्तान कंटर में दहशतगर्दों की नकल हरकत से पाक अफगान जो पूरी हुकूमत का बर्बाद आगाह किया गया था। लिहाजा इसके हवाले से तफसीलात वो बताते हैं, लेकिन एक अहम खबर जो इस हवाले से हम आपको बताएं कि जैसे कि आप जानते हैं पाक चीन दोस्ती है। यहाँ से पाकिस्तान से बजरिया सड़क जो रास्ता है वन बेल्ट वन रोड का, वहां से चीन का पहला तिजारती काफिला पाकिस्तान से अफगानिस्तान से वो सेंट्रल एशिया की जानिब हरकत की है कुछ दिनों पहले। और यह पहली दफा हुआ है कि तिजारती काफिला पाकिस्तान से बजरिया अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया, और ये एक अहम पेशरफ थी चीन के जो इनकी जो ख्वाब है इक़्तिसाद की और वन बेल्ट सिल्क रूट की, ये इसका एक यूं समझ लें एक आगाज था कि सेंट्रल पाकिस्तान की से होता हुआ सेंट्रल एशिया तक वो पहुंचे, और अफगानिस्तान के बाद ताजिकिस्तान, काजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, आर्मेनिया, रशिया, इन सब तक के लिए उसके रास्ता खुल जाते हैं। इतना अहम पॉइंट है पाक अफगान चीन की दोस्ती और यहाँ का जो इक़्तिसादी राहदारी है ये। तो लिहाजा उसके बाद अब जो गिलगित बल्तिस्तान है, चतराल है, जहां से आपका चाइना बॉर्डर लगता है गिलगित से, और ये जो एरिया है ये एक पुरअमन पाकिस्तान का खत्ता कहलाता है और पुरअमन खत्ता है भी, लेकिन कुछ दिनों से खुद गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी हालात खराब करने की साजिश हो रही है। जुम्मे से लेके आज तक गिलगित बल्तिस्तान में इंटरनेट पर मोबाइल डेटा बंदिश है चूंकि हालात की वजह से, और ये यही वजह है कि यहाँ पर इस वक्त आलमी ताकतों की नजरें हैं गिलगित बल्तिस्तान पर। खुसूसन गिलगित बल्तिस्तान की जोग्राफियाई जो स्ट्रेटेजिक अहमियत है ये दुनिया से हजम नहीं होती, इसीलिए वो चाहते हैं अब पाकिस्तान के दीगर सूबों की तरह यहाँ भी हालात खराब किए जाएं, ताकि यहाँ जब हालात खराब होंगे तो इसका सबसे बड़ा असर पाक चीन दोस्ती के ऊपर पड़ेगी, क्योंकि चीन ने जो पाकिस्तान के साथ जो एक इक़्तिसादी जो मुआहिदा किया है इस पर असरअंदाज होगा। और जब कुछ दिनों पहले चीन का पहला काफिला सेंट्रल एशिया पहुंचा तो यकीन जाने इसकी भी एक जो कामयाबी है वो पाकिस्तान के सर जाता है। तो इसीलिए अब चतराल के रास्ते जहां से अफगानिस्तान का बॉर्डर पड़ता है उधर भी अब हालात खराब करने की कोशिश की जा रही है।
تو لہٰذا آنے والا وقت انتہائی اہم ہے پاکستان کے لیے، خصوصاً اس خطے کے لیے، اس زون کے لیے۔ لہٰذا یہ وہ خبر ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ پرویز الہی کے حوالے سے ہم آپ کو خبر دیں کہ تحریک انصاف کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، انہوں نے آج عدالت میں پیشی کے موقع پر صحافیوں سے ایک غیر رسمی گفتگو کی، جس میں انہوں نے بتایا کہ مجھے رات بھر تھانہ CIA میں رکھا گیا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا مجھ سے کسی نے کیا ملاقات کرنی ہے، چونکہ صحافی پوچھ رہے تھے کہ بیک ڈور آپ سے کوئی چینل کھل گئے ہوں، تو اس پر انہوں نے کہا مجھ سے کسی نے کیا ملاقات کرنی ہے، میں ہی کسی سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا۔ یعنی ان کے عزم، ان کا جو ارادہ ہے وہ اب بھی جوانوں والا ہے، پختہ ہے۔ شاید جوان بھی ان کے ساتھ جو ہوا ہے، حالات ان کے ساتھ جو پیش آ رہے ہیں، اس طرح اگر کسی جوان کے ساتھ آئے تو شاید وہ نہ ٹک سکے۔ اور تحریک انصاف کے ہم نے بڑے بڑے سرماؤں کو دیکھیں کہ وہ نہیں ٹک سکے کچھ ہفتے، لیکن یہ شیر دل ہے کہ اب تک ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے خود ملاقات نہیں کرنی، تو وہ مجھ سے کیا ملاقات کریں گے؟ پرویز الہی کا کہنا ہے زرداری نواز اور شہباز شریف اپنا پیسہ لے آئے تو ملک کے مالی حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو کرپشن کی ہے، باہر کے اثاثے بنائے ہیں، وہ واپس لائیں تو ملک کا جو اس وقت کا حال ہے یہ سدھر جائے۔ ایک اور صحافی سوال کرتے ہیں کہ پریس کانفرنس کرنے کا تو ارادہ نہیں آپ کا؟ اس پر پرویز الہی نے کہا کہ بالکل ارادہ نہیں ہے۔ یعنی وہ اب بھی اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں میں کوئی پریس کانفرنس نہیں کرنے والا اور میں کوئی پریس کانفرنس نہیں کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو ایک رہائی کے بعد ایک گرفتاری، ایک کے بعد ایک گرفتاری ہوتی ہے، لیکن اب تک کا جو ان کا عزم و حوصلہ ہے وہ بلند ہے۔ تیسری جانب عمران خان کے حوالے سے یہ کہ حکومت بڑے دعویٰ کر رہے تھے کہ بھئی ان کو دیسی گھی میں پتہ نہیں کیا کیا پکا کے دے رہے تھے، دیسی مرغ پکا کے دے رہے ہیں، ان کو کیا کیا فیسلٹیز دے رہے تھے کہ اب جو عام عوام ہے وہ بھی اب ترسنے لگے تھے کہ کاش ہم بھی اٹک جیل چلے جائیں، شاید ہمیں بھی یہ فیسلٹیز میسر ہوں۔ ایسی جیل تو پہلی دفعہ زندگی میں سنا ہے۔ عام حالت میں بندے دیسی گھی میں مرغ اور چیزیں پکا کے نہیں کھاتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کو حکومتی دعویٰ تھا کہ انہوں نے ساری چیزیں دیسی گھی میں اب پکا کے دینا شروع کر دیا ہے۔ واش روم کو پتہ نہیں کیا کر کے بنا دیا ہے، تمام فیسلٹیز دے دی ہے، 5 اخباریں ان کے لیے آ رہی ہے۔ لیکن حکومت کے ان تمام تر دعووں کا جو آپریشن ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، PTI کے چیئرمین عمران خان کے وکیل شیر افضل مروت نے کھول دیا ہے، آپریشن کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں عمران خان کو جیل میں رات کو نیند نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی بھائی؟ انہیں جہاں رکھا گیا ہے وہاں چھت بھی نہیں ہے، مکھیاں بھی ہے۔ چیئرمین PTI کو جیل میں سہولیات اور اٹک جیل سے منتقل کرنے کی درخواست پر سماعت ہوتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں عمران خان کے جو وکیل ہے وہ کہتے ہیں دلائل دیتے ہوئے کہ اٹک جیل میں B کلاس ہی نہیں ہے، یہ صرف تکلیف دینے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ حکام کہتے ہیں کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اٹک جیل میں رکھا گیا ہے، اڈیالہ جیل زیادہ محفوظ ہے یا اٹک جیل، یہ سب کو معلوم ہے۔ وکیل کا مزید کہنا ہے کہ عمران خان کو نیند نہیں آتی، انہیں جہاں رکھا گیا ہے وہاں چھت نہیں، پانی گرتا ہے، مکھیاں ہیں، جبکہ اڈیالہ جیل میں سیکیورٹی انتظامات بہتر ہے اور B کلاس بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں اڈیالہ جیل منتقل کر کے B کلاس فراہم کی جائے۔ بشرا بی بی جیل میں ملنے گئیں تو ان پر بھی مقدمہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ الزام لگایا گیا کہ بشرا بی بی نے جیل اہلکار کو 20,000 روپے رشوت دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب ایک طرف وکیل کا یہ بیان ہم سچ مانے جو عمران خان سے ملاقات کر کے آتے ہیں اور وہ احوال سناتے ہیں، یا تو دوسری جانب حکومت کے جو دعوے ہیں انہیں ہم سچ مانا جائے۔ لہٰذا حقائق دونوں جانب سے آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے علاوہ آج چونکہ یوم دفاع بھی ہے اور ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب اپنے خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں پاک فوج کے کہتے ہیں کہ بعض عناصر نے عوام اور فوج کے مقدم رشتے پر وار کرنے کی مذموم کوشش کی، جسے تحمل اور سمجھداری سے ہم نے ناکام بنایا ہے۔ میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کے مزار پر یوم دفاع کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں صدر پاکستان عارف الوی، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جانب سے مزار پر پھول رکھے گئے اور فاتحہ خوانی کی گئی۔ آرمی چیف نے یوم دفاع کے موقع پر اپنے بیان میں کہا کہ یوم دفاع و شہداء ہماری قومی و عسکری تاریخ کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ یہ دن ہمیں اپنی مسلح فوج کی لازوال قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ لہٰذا یہی بیان دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ پاک فوج کے جو
ان کے درمیان جو مخفاق فوج اور عوام کے درمیان جو رشتہ اس پر وار کرنے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن ہم نے جس تحمل اور سمجھداری سے ناکام بنایا اسے، تو لہٰذا آرمی چیف کا بھی بیان ہے۔ اس کے علاوہ آرمی چیف نے اقتصاد کو بھی پاکستان کی بہتر بنانے کے لیے، ڈالر کی جو مسئلہ ان کو بھی حل کرنے کے لیے اب وہ سنجیدہ ہو چکے ہیں، پچھلی ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہے، لہٰذا کہانی ابھی باقی ہے، آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ آپ کو اپڈیٹس ہم دیتے رہیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔